وزیراعظم کی زیر صدارت پی ڈی ایم اور اتحادیوں کے اجلاس کا اعلامیہ جاری کیا گیا ہے۔ عمران خان کے لانگ مارچ کو اسلام آباد میں کسی صورت داخل نہ ہونے دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پی ڈی ایم اور اتحادی جماعتوں کے اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی، معاشی، داخلی اور خارجہ محاذ سے متعلق صورتحال پر تفصیلی غور کیا گیا۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ وزیراعظم نے پی ڈی ایم اور اتحادی جماعتوں کے ممبران پر مشتمل 2 کمیٹیاں تشکیل دے دی ہیں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتوں کو وارننگ بھی دی گئی ہے۔ اجلاس میں کہا گیا ہے کہ آئین اور قانون کی حدوں کو پھلانگ کر وفاق پر دھاوا بولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ عمران خان کے اعلی کار بن کر فساد کی راہ ہموار کرنے سے باز رہیں۔ اداروں کو آئین کی راہ سے ہٹانے والا غدار، سازشی اور فسادی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ عمران خان کو نومبر کے ہول پڑ رہے ہیں۔ نومبر میں تمام مراحل آئین اور قانون کے مطابق طے پا جائیں گے۔ روایت کے مطابق نئے آرمی چیف کے لیے 5 نام آتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی تعینات کیا جا سکتا ہے۔ وہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ہم نے چوروں اور ڈاکوؤں کو حکومت سے ہٹایا۔ بعض لوگ شکایت بھی کرتے ہیں کہ ابھی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ ایکشن لیا جائے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہاتھ اس طرح ڈالا جائے کہ وہ قانون اور قاعدے کے مطابق ہو، وقت پہ الیکشن ہوگا، اور یہ جو اس کو ہال پڑ رہے ہیں نومبر کے، اللہ کے فضل سے نومبر بھی خیر خیریت کے ساتھ آئین اور قانون کے مطابق جو ہے سارے مرحلے عبور ہوں گے۔ یہ پروسیس جو ہے کہیں جا کے اس مہینے کے آخر میں سٹارٹ ہوگا یا نومبر کے شروع میں سٹارٹ ہوگا۔ اینو اور تڑفن دیو 2-3 ہفتے اور جڑا ہے اینو مرچاں لگتی رہتی ہیں۔ کوئی ڈیسیژن نہیں ہوا۔ جو روایت ہے 5 اشخاص کے نام آتے ہیں، اس 5 میں سے جو ہے وہ کوئی بھی اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے۔ ماضی میں ایسے موجود ہیں مثالیں جس میں 5 نمبر سے جو نام نہیں بھی ریکمینڈ ہوئے تھے ان میں سے بھی لوگوں کو اپوائنٹ کیا گیا، لیکن ڈسکریشن جو ہے وہ پرائم منسٹر کی پھر بھی رہتی ہے۔ مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز لندن روانہ ہو گئی ہیں۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ نواز شریف کا راستہ صاف ہے، وہ عدالت میں درخواست دیں گے۔ مریم نواز لاہور ایئرپورٹ سے نجی ایئر لائن کے ذریعے براستہ دوحہ لندن روانہ ہوئیں۔ نواز شریف کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان اور ایک ملازمہ بھی ان کے ساتھ روانہ ہوئی ہیں۔ مریم نواز 3 سال بعد اپنے والد نواز شریف سے ملاقات کریں گی۔ مریم نواز کی واپسی 1 ماہ بعد 6 نومبر کو شیڈول ہے۔ نواز شریف کا مریم نواز کے ساتھ ہی واپس آنے کا امکان ہے۔ روانگی کے موقع پر مریم نواز کا کہنا تھا کہ وہ والد سے ملنے کے لیے بے چین ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے لانگ مارچ کی تاریخ دینے سے پہلے عمران خان سے متعدد سوالات پوچھ لیے۔ کہتی ہیں قومی سلامتی کے ساتھ کھیل کھیلنے والا فارن ایجنٹ اسلام آباد کیا کرنے آ رہا ہے۔ ایک بیان میں مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ قومی مفادات کے ساتھ یہ گھناؤنا اور سنگین کھیل کب تک کھیلتے رہیں گے۔ سیلاب متاثرین کی مدد کرنے کے بجائے لانگ مارچ کی تیاری کی جا رہی ہے۔ انہوں نے 20,000 ارب کا تاریخی قرض لیا، 95 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کیا، جبکہ 2 کروڑ کو غربت کے جہنم میں دھکا دیا۔ توشہ خانہ کا زور، اسلام آباد کیا کرنے آ رہا ہے؟ عمران خان پہلے ان سوالوں کا جواب دیں اور پھر لانگ مارچ کا اعلان کریں۔ وزیراعظم نے کابینہ میں مزید توسیع کر دی ہے۔ سابق گورنر اسٹیٹ بینک طارق باجوہ کو معاون خصوصی برائے خزانہ تعینات کر دیا گیا۔ طارق باجوہ کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ طارق باجوہ کا عہدہ وزیر مملکت کے برابر ہوگا۔ طارق باجوہ کی بطور معاون خصوصی تعیناتی کے بعد وفاقی کابینہ کی تعداد بڑھ کر 75 ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم کے معاونین خصوصی کی تعداد 29 ہو گئی ہے، جبکہ 23 معاونین خصوصی کے پاس کوئی قلمدان نہیں ہے۔ وفاقی وزراء 35، وزرائے مملکت 7 اور مشیروں کی تعداد 4 ہے۔ مفتاح اسماعیل بغیر کسی قلمدان کے وفاقی وزیر ہیں اور جاوید لطیف بھی کئی ماہ سے بغیر کسی قلمدان کے وفاقی وزیر ہیں۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج ہونے جا رہا ہے۔ صدر مملکت خطاب کریں گے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج شام 5 بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں طلب کیا ہے۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آئین کے آرٹیکل 54(1) اور 56(3) کے تحت طلب کیا گیا ہے۔ صدر مملکت عارف علوی مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि थरकोल की रेलवे के जरिए मुल्क के दीगर हिस्सों तक रसाई का मनसूबा इनकलाब लेकर आएगा। इससे सस्ती बिजली मिलेगी। ये मनसूबा कौमी यकजहती की भी अलामत है। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दौर में भी कौमी यकजहती का मुजाहिरा हुआ। अफसोस पिछले 4 साल में मुल्क की तरक्की को शदीद नुकसान पहुँचाया गया। वो तकरीब से मुखातिब थे। थरकोल की बुनियाद पर चलने वाले बिजली के मंसूबे यकीनन इंशाअल्लाह सस्ती बिजली मुहैया करने में बहुत अहम किरदार अदा करेंगे। हमारी ये कोशिश होगी और भरपूर कोशिश होगी कि 23 मार्च 2023 को ये रेलवे का निज़ाम थर से कोयला पूरे पाकिस्तान और शुमाल जनूब हर तरफ लेके जाएगा, तो पाकिस्तान की जो मुआशी जो ज़िंदगी है उसमें एक बहुत ही शानदार इनकलाब आ जाएगा। इस कौमी यकजहती का जो आज इजहार हुआ है, ये मियाँ नवाज शरीफ के ज़माने में भी था और जनाब आसिफ जरदारी साहब के ज़माने में भी था। काश ये पिछले 4 सालों में भी होता तो आज पाकिस्तान को इतनी मुश्किलात और इतनी मुसीबतों का सामना न करना पड़ता, अंदरूनी तौर पर भी और बैरूनी तौर पर भी। जो हमें माशी धचके लगे और हचकोरे लगे जो कि बड़े शदीद थे, तो अगर इस तरह का भाईचारा हर जगह इसकी अगर अक्कासी हो रही होती पिछले 4 सालों में, तो यकीन करें कि पाकिस्तान की वहादत, पाकिस्तान की यकजहती और सूबों के दरमियान और वफाक के दरमियान ऐसा रिश्ता जुड़ता जिससे पाकिस्तान आज हर लिहाज से आसमानों की तरफ बड़ी तेज़ी से सफ़र कर रहा होता। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि थरकुल प्रोजेक्ट से सस्ती बिजली बनाएंगे। प्रोजेक्ट से न सिर्फ ज़र मुबादला बचाया जा सकेगा बल्कि इससे ज़र मुबादला कमाएंगे। मुराद अली शाह थरकुल माइंस को रेलवे लाइन से मुंसलिक करने की तकरीब से खिताब कर रहे थे। प्रोजेक्ट है इंशाअल्लाह ताला, आपने बड़ी एग्रेसिव किस्म की डेडलाइंस दी, बट हम भी इस तरीके से काम करने के आदी हो गए हैं। ये पाकिस्तान का एनर्जी सोर्स है, थर का कोयला। ये जब ये हमारा पहला ही ये 660 के बाद अब जब 660 और आएगा तो इसकी कीमत मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, खुर्रम साहब को शायद याद है, बट बड़ी हमने लगाया था कि 4-5 सेंट की बिजली हम पैदा करेंगे इस थर कोल से, विच विल बी चीपर देन एनीथिंग एल्स। और अब हमने पोर्ट कासिम तक रेलवे लाइन बिछा दी। आप तो कह रहे हैं ज़र मुबादला बचाएंगे, हम इंशाअल्लाह ताला इस थर कोल से ज़र मुबादला कमाएंगे इसको एक्सपोर्ट करके। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है कि मॉडल टाउन केस में टीम काम कर रही है। राना सनाउल्लाह का असम्बली के अंदर एतराफ़ी बयान मौजूद है जो अदालत को सबूत के तौर पर दे रहे हैं। लॉन्ग मार्च हुआ तो राना सनाउल्लाह को खड़े होने तक की जगह नहीं मिलेगी। शरीफ फैमिली से मुलाकात करने का कोई इरादा नहीं है। वो लंदन में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हमारी एक बहुत आला जो है टीम वो काम कर रही है, ठीक है, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि इनको सजाएं होंगी। और बल्कि राना सनाउल्लाह को तो मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह के घर के, जिस तरह इसने गोलियां चलाई और फिर बाद में कन्फेशनल स्टेटमेंट इसकी असम्बली के अंदर मौजूद है, वो भी कोर्ट को हम दे रहे हैं। इर्द गिर्द देखें हुकूमत किसकी है, पंजाब है वो इमरान खान साहब का अपना है, खैबर पख्तूनख्वा है वो खान साहब का अपना है, वहाँ आज़ाद कश्मीर है वो उनका अपना है, गिलगित बल्तिस्तान उनका अपना है। तो राना साहब को तो खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी। जब वो स्टेज आएगी तो इंशाल्लाह आपको बड़ी क्लैरिटी नज़र आएगी। जो इमरान खान साहब कहेंगे हम वो करेंगे। फ्लड के दौरान जो सूबे में शहबाज शरीफ ने किया है वो तो मैं बड़े मुझे अफसोस होता है कि इस पंजाब से पंजाब ने उनको 2-3 दफ़ा वज़ीर आला वज़ीर आज़म बनाया। तो अब जब फ्लड आया है डीजी खान में, राजनपुर में, तो इन एक पैसा नहीं दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारट कहते हैं कि नैब तरमीम मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के दौर में नहीं हुई बल्कि इमरान न्याजी के दौर में तरमीम का आगाज़ किया गया। नैब क़वानीन में सबसे ज़्यादा फ़ायदा उनको हुआ जिनके नाम BRT स्कैंडल में आए। अतातार इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। नैब की जितनी तरमीम है उनका आगाज़ मुस्लिम लीग नून के दौर में या पीपल्स पार्टी के दौर में नहीं हुआ। नैब की तरमीम इमरान अहमद न्याजी साहब के दौर में की गई थी। ये जितनी भी अमेंडमेंट्स की गई हैं नैब के कानून के अंदर,
اس پہ بہت واویلا کیا جا رہا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی بھی فائدہ وزیر اعظم صاحب کو، ان کی کابینہ کو، ان کے اتحادیوں کو پہنچے گا. فائدہ تو اس کو پہنچا ہے جس نے بی آر ٹی کی انکوائری نہیں ہونے دی. فائدہ تو اس کو پہنچا ہے جس نے آٹا اور چینی سکینڈل کی انکوائری نہیں ہونے دی. فائدہ تو اس کو پہنچا ہے جس کا معلم جبا کا کیس ہے. فائدہ تو اس کو پہنچا ہے جو ہیلی کاپٹر کیس کے زیر التوا ہونے کے باوجود آج بھی پنجاب حکومت اور خیبر پختونخوا حکومت کے سرکاری ہیلی کاپٹر پہ سیر کرتا ہے، اس پہ سفر کرتا ہے. سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں نئے آرمی چیف کے حوالے سے گزشتہ روز مریم نواز نے خبر دے دی ہے ملک کی معیشت کا بہت برا حال ہے. اب تو مفتاح اسماعیل بھی کہہ رہا ہے کہ اسحاق ڈار بروائے گا. سب جانتے ہیں کہ اسحاق ڈار ٹیمپرنگ میں ماہر ہے. وہ راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. مریم صاحبہ نے کل عاصم منیر صاحب کا نام لیا ہے. یہ وہ خواہش ہے نواز شریف کی جس کو انہوں نے خبر بنایا. یہ مہینہ بڑا ہے، میں 15 نومبر تک فیصلے ہو جانے ہیں اور ہم کھڑے ہیں عمران خان کے ساتھ چٹان کی طرح. ایسا وقت آ گیا کہ مفتیٰ بھی ڈار کو کہہ رہا ہے کہ یہ مروائے گا. میں نہیں کہہ رہا، حالانکہ ڈار کا بڑا ایکسپیرینس ہے ڈاکومنٹ چینج کرنے میں. وہ اسٹیٹا جو ہے اعداد و شمار میں ٹیمپرنگ کرنے کا بڑا ماہر ہے. معاشی بحران اتنا سیریس ہوتا جا رہا ہے کہ شاید خود ہی لوگ نکل پڑے، کسی کی کال دینے کی ضرورت نہ ہو. آڈیو لیک چھوڑے پر ہے، سائفر غریب کا مسئلہ نہیں ہے. سب کچھ کر لیں، سب کچھ جو بن سکتا ہے ان سے بن لیں. شفاف الیکشن کرا دیں، قوم جس کو منتخب کرے اس کو اقتدار دے دیں. اسی میں سب کا بھلا ہے. ملک میں ڈینگی کے وار جاری ہیں. گجرانوالہ میں مہلک مچھر کا شکار ایک مریض جان کی بازی ہار گیا، جس کے بعد پنجاب میں ہلاکتوں کی تعداد 10 ہو گئی ہے. خیبر پختونخوا میں 24 گھنٹوں کے دوران مزید 385 مریض سامنے آئے ہیں، جبکہ سندھ میں 336 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب میں ڈینگی کے 335 نئے مریض سامنے آنے کے بعد مجموعی تعداد 7775 ہو گئی ہے. ایک دن میں خیبر پختونخوا میں 385 مریض سامنے آئے اور صوبے میں مریضوں کی مجموعی تعداد 9921 ہو گئی. کے پی میں اب تک 8 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں. سندھ میں 336 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جس کے بعد مریضوں کی مجموعی تعداد 11142 ہو گئی. وزیر مملکت مصدق ملک کہتے ہیں کہ جتنی گیس پچھلے سال تھی اتنا انتظام کر لیا ہے. اس وقت ایل این جی $40 میں بھی نہیں مل رہی. سردیوں کا پلان تیار کر لیا. کوشش ہوگی گھریلو صارفین کو کھانے کے اوقات میں گیس فراہمی یقینی بنائیں، تاہم 100% سپلائی ممکن نہیں. وہ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. جتنی گیس ہمارے پاس پچھلے سال تھی اتنی گیس کا حصول ہم کر چکے ہیں. $2 پہ نہیں خریدی، 4 پہ نہیں خریدی، 10 پہ نہیں خریدی، آج 40 پہ نہیں مل رہی. اس وقت ہم ایک پورا مؤثر پلان بنا رہے ہیں. پچھلے سال سے زیادہ ریلیف ملے گا. گیس ڈیفیسٹ ملک سے گیس سرپلس ملک کے اندر پہنچ جائیں گے 3 سے 4 سال میں. بجلی کی اور توانائی کی قیمت جو بھی ہے اس میں مؤثر کمی لائیں گے. اس میں بڑے اہم اور سخت فیصلے ہمیں کرنے پڑیں گے. ان اوقات میں جس میں ناشتہ بنتا ہے یا دوپہر کا کھانا بنتا ہے یا رات کا کھانا بنتا ہے، خاص طور پہ کوشش یہ کی جائے گی کہ جو گیس کے پریشر ہیں وہ کم نہ ہوں. یہ نہیں کہا کہ 3 وقت میں 100% گیس فراہم کی جائے گی. کورونا سے 24 گھنٹے کے دوران 48 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے. کورونا کے 38 مریضوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے. تو کورونا وائرس کے وار جاری ہیں. 38 مریض ایسے ہیں جن کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں تازہ صورتحال سے. کورونا وائرس ایک بار پھر سے بڑھ رہا ہے اور 38 مریض ایسے ہیں جن کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے. کورونا سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. 24 گھنٹے کے دوران 48 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے اور کورونا کے 38 مریضوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے. کورونا وائرس ایک بار پھر سے پنجے گاڑ رہا ہے. 24 گھنٹے کے دوران 48 افراد میں اس وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، ایسا بتایا جا رہا ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کورونا کے وار جاری ہیں اور 38 مریض ایسے ہیں جن کی حالت تشویشناک ہے.